مفتی صاحب عذاب قبر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، قرآن کریم کی صورت بھی بتا دیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیات کی ایک صورت ہے، جس کو رات کو پڑھو گے عشاء کے وقت یا نماز کے بعد عشاء کی، سونے سے پہلے پڑھ لو، قبر کے عذاب سے نجات ہے۔ اور صورت منجی ہے، فرمایا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک، صورت ملک۔ 30 آیتیں ہیں یار، یہ 30 آیتیں پڑھنے میں میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ حافظ ہوگا تو یوں آپ کو پڑھ دے گا، حافظ نہ ہوا بندہ اللہ حافظ ہوا تو 5-6 منٹ میں وہ بھی پڑھ لے گا۔ 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک حافظ ہوتے ہیں ایک اللہ حافظ ہوتے ہیں، تو حافظ اللہ حافظ دونوں پڑھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ۔ تو یہ سورت ملک پڑھیں، حدیث پاک میں ہے یہ اللہ سے کہے گی قیامت میں کہ اللہ اگر یہ جہنم جائے گا تو پھر میں آپ کے قرآن میں ہوں، میری سفارش کہاں جائے گی؟ یا مجھے نکال یا اسے جہنم سے نکال، تو اللہ اس کو جہنم سے نکال دیں گے، وہ صورت وہاں رہے گی۔ اتنی بڑی بات یہ صورت ملک ہے، یہ کہے گی، تو صورت ملک ضرور پڑھا کریں۔ اور دوسرا عذاب قبر سے بچنے کا وظیفہ اللہم اجرنی من النار، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنی، لوگ اس پہ اجر نہیں پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، یہ آپ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تو پڑھ لیا کر۔ میں نے ایک اللہ والے کی دعا سنی عرفات میں، انہوں نے کہا اللہ آپ نے ہمیں ہمارے بغیر مطالبے کے پیدا کیا، مفت میں پیدا کیا، اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، بھول کے ہمارے رزق جو ہمیں دیا ہے مفت دیا ہے، فاغفر لنی مجانا، اللہ مجھے جہنم سے بھی بچا لے، ایسے مفت میں احسان کر لے، وانت قدیم الاحسان، آپ تو پرانے میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے جتنی عاجزی سے دعا مانگیں گے نا اتنی قبول ہے، اللہ کے سامنے اکڑ نہیں چلتی۔ الکبریاء ردائی، حدیث میں تکبر اللہ کو سوٹ کرتے، وہ اللہ کی چادر ہے، تو جو تکبر کرتے اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے والا آدمی ہے۔ تو اللہ کے سامنے جتنا بندہ مانگے نا، یہ جو ہمارے جماعت والے کہتے ہیں آپ جب گشت کر کے آؤ تو استغفار کرو، تو لوگ پوچھتے ہیں گشت تو انبیاء کا کام ہے، اس کے بعد استغفار کیوں کریں؟ کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نبیوں کا کام تھا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تبھی استغفار کر لو۔ تو جب بندہ نیکی پر بھی استغفار کرتے نا کہ اللہ جیسے حق تھا ویسے نہیں کر سکا، اس کی طرف قبولیت دوڑ کے آتی ہے۔ تو جتنا بندہ مانگے گا نا تو اتنا بندہ میرے ایک دوست ہے، مجھے کہتے ہیں جب میری دعائیں قبول نہ ہونا تو کہتے ہیں جب تک میری اماں زندہ تھی تو میں امی کے ہاتھ اٹھواتا تھا، امی دعا کرتی تھی، ابا جی کرتے تھے، جب امی اور ابا نہیں رہے تو میں اپنے گھر کے نابالغ بچوں کو جمع کر کے دعا کراتا ہوں کہ نابالغ بچے کا ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔